बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फलाह रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद इरफानुल हसनी आपसे मुखातिब हूँ। रमज़ान हमें मोहब्बतें बांटने का दर्स देता है। रमज़ान करीम हमें अकीदतें और खुशियाँ बांटने का दर्स देता है, एक दूसरे के काम आने का दर्स देता है। आप जानते हैं कि हय्या अलल फलाह फाउंडेशन हमेशा से लोगों की खिदमत करने वाले जज्बे पर यकीन रखता है और इसी मोहब्बत को और इसी अकीदत को आम करने पर भी यकीन रखता है। मोहतरम नाजरीन, हम तलाश में रहते हैं ऐसे लोगों की जो लोग हमेशा से दुखी इंसानियत का दर्द बांटते हैं, दुखी लोगों के काम आते हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है। आइए मैं तारुफ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं शौकत महमूद काजी साहब। शौकत महमूद काजी साहब बिजनेसमैन भी हैं और हक ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। मोहतरम नाज़रीन, हक ट्रस्ट क्या खिदमात सर अंजाम दे रहा है और काजी साहब किबला इलाका भर में विफाकी दारुल हुकूमत के नवाह में इनकी रिहाइश भी यहीं पर है। ये अपनी समाजी जो सरगर्मियां हैं वो भी इसी इलाके में आम कर रहे हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम शौकत महमूद काजी साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया कैसब किबला हमें वक्त मरहमत फरमाने के लिए। सबसे पहले मैं पूछूंगा, आपने हक ट्रस्ट की बुनियाद रखी, ये ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शाह साहब बहुत शुक्रिया, सोच टीवी का शुक्रिया, और आपके हय्या अल फलाह प्रोग्राम से मैं पहले भी वाकिफ़ हूँ। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एक दो प्रोग्रामों में आपके मुझे शिरकत करने का मौका मिला है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये एक गुजर खान में बहुत अच्छे काम की इब्तिदा की है इन्होंने। और मैं शाह सैयद आले इमरान साहब से अक्सर जिक्र भी करता रहता हूँ कि आस्थानों का असल काम तो यही था जो ये कर रहे हैं, वरना अब तो ट्रैक चेंज हो गया आस्थानों का। वहाँ तो बस बस दफ़ा देख के शर्म ही आती है कि ये क्या है कि हमारे बुजुर्गों जिनकी वजह से इस खित्ते में दीन फैला था। बिल्कुल, यहाँ तो कोई अंबिया नहीं आए थे जी, बेशक। यहाँ तो इन्हीं बुजुर्गों की वजह से दीन फैला, बेशक। लेकिन अब इस काम को ट्रैक गलत कर दिया गया। जी, लेकिन अच्छे अच्छे अदारे हैं, आपका है जो ये काम कर रहे हैं। जी, तो बहुत खुशी हुई। साईं नईम साहब से मिलते हैं तो एक रूह में ताजगी आती है, खुशी होती है कि उनका मिशन बहुत अच्छा है। जी। तो आप माशाल्लाह उनके दस्ते बाजू हैं। आपका जो काम है माशाल्लाह बहुत शानदार काम है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो अब ये आपका सवाल है कि मैंने ये काम कैसे शुरू किया। असल में तो बेसिक तरबियत होती है इंसान की कि वो कहाँ तरबियत हो रही है। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे दादाजी अल्लाह माफ़ करे, वो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे, बुजुर्ग थे, वली थे, तो बहुत पढ़े लिखे थे। अल्लामा इकबाल की महफिलों में वो बैठते थे लाहौर में। अच्छा, तो इसमें गिरामी क्या था उनका? काजी अब्दुल अली, माशाअल्लाह। तो उन्होंने बड़ी हिकमत से मेरी तरबियत शुरू से ये की कि कोई भी आता था ना गरीब आदमी, तो उसको कुछ देना है तो वो मैं अगर करीब नहीं हूँ तो मुझे बुलवाते थे। मैं कहीं खेल रहा हूँ, बच्चों का जो काम होता है, तो वो फिर मुझे देते थे। उस वक्त यही 4 आने 8 आने या वो गंदम या ये चीज़ें दी जाती थी। जी बिल्कुल। तो वो मुझे देते थे, बेटे इसको दे। तो एक का दफ़ा मैं कि ज़्यादा दूर था, मुझे आने में देर लगी, तो उन्होंने कहा कि वो जो आए हुए थे लेने वाले कुछ, तो इनको चाय शाय पिलाओ जब तक वो आता है। जी। तो घर वालों ने कहा ये क्या आप करते हैं, इनको भी बिठा दिया, वो पता नहीं किधर गया है। तो जब वो चले गए तो उन्होंने घर वालों को कहा कि मैं चाहता हूँ कि इसकी अंदर ये जज्बा पैदा हो, इसकी ये तरबियत में ये शामिल हो। तो आप मैं ही कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों में यही चीज़ डालूँ, छोटे बच्चों में। मेरे पोते हैं, मेरा एक छोटा बेटा है, तो उसको मैं कल भी ये मैंने उससे पूछा भी तुम्हारा माटो क्या है, इब्राहिम नाम है बेटे मेरे, माशाअल्लाह। तो उसने कहा कि नंबर 1
میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں. واہ زبردست. نمبر 2 میں دنیا کا بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہوں. نمبر 3 کہ میں غریبوں کی خدمت کروں. واہ. تو یہ ابتدائی تربیت تھی، میرے دادا جی نے تربیت کی، تو میرے اندر ایک یہ خواہش تھی. پھر انہوں نے جو دعا میں سکھلائی وہ یہ تھی کہ یا اللہ تعالیٰ رزق حلال دے، یعنی رزق مشروط مانگا ہے. جی بے شک. یہ نہیں کہ رزق حلال دے، بے حد و حساب دے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق. تو یہ شروع سے انہوں نے دعا بھی کی، سکھائی، عادتیں بھی یہی ڈالی، تو یہاں سے یہ جی جی بن گیا. قاضی صاحب قبلہ بیان فرمائیے گا، یہ تربیت یقیناً اس کا اثر ہے. تو آپ کے حق ٹرسٹ نے ابھی تک جو علاقہ بھر میں خدمات سر انجام دی ہیں، آپ ان پر کیسے روشنی ڈالیں گے؟ حق ٹرسٹ میں نے جب بزنس شروع کیا تو میں نے شروع میں ہی اپنے بزنس میں اللہ جی کا شیئر مقرر کر لیا کہ یہ جو ہے یہ ویلفیئر کے لیے ہوگا. واہ واہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں تو کوئی کاروبار کرنے کی صلاحیت اہلیت ہے ہی نہیں ہے. یہ میرے کاروبار میں اللہ نے جو برکت دی وہ اسی وجہ سے کہ اللہ جی اس کے پارٹنر ہیں. بے شک. تو پارٹنر اپنے بزنس کا خیال تو رکھتے ہیں. واہ واہ. تو میں یعنی خالی ہاتھ گجر خان سے اپنے گاؤں سے پنڈی گیا بزنس کے لیے. تو آج اگر یہ بزنس اتنا بڑا ہو گیا تو یہ اللہ جی اس کو چلا رہے ہیں. مجھے آج تک ہمارے کئی بزنس ہیں لیکن مجھے کسی بزنس کا بھی طریقہ نہیں آتا کہ وہ کیسے کرتے ہیں. تو اللہ نے اس میں اسی وجہ سے برکت ہے. تو وہ چھوٹے سے شہر سے شروع ہوا، اب وہ الحمدللہ بڑھتا جا رہا ہے. تو پہلے ہم چونکہ پنڈی میں ہی تھا بزنس، تو پنڈی میں ڈوکسو ہے اور آگے پیچھے اس وقت بھی تقریباً 100 بچے پڑھ رہے ہیں. اور پھر دسترخوان ہے ہمارے، پھر وہاں ایک باغبان جو ہے اس کے ساتھ ہم اٹیچ ہے، اس میں اولڈ ہاؤس ہے، ڈسپنسری ہیں. تو اس طرح کے کام وہاں تو کر ہی رہے تھے. جی صحیح. تو میرا چونکہ تحصیل گجر خان آبائی گاؤں علاقہ ہے تو یہ فطری عمل ہے کہ اپنے علاقے سے آدمی کو ایک محبت ہوتی ہے. تو جب ادھر ہم نے رخ کیا تو ہم نے طے کیا کہ اب انشاءاللہ اپنا محور و مرکز جو خدمت کا ہے وہ بھی گجر خان کو بنائیں گے. بالکل. تو اس سلسلے میں کافی پلان ہے، انشاءاللہ یہاں کریں گے. یتیم بچوں کا ادارہ بنائیں گے. ابھی ہم اسپتال میں کھانا کرتینہ یہ بنا ہے اس کا کھانا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں ہم. اس کے علاوہ ہمارے اپنے گاؤں میں ہم نے ایک ڈسپنسری بنائی ہوئی ہے گاؤں میں، اور غریبوں کا راشن یہ ایک سلسلہ جو ہے الحمدللہ چل رہا ہے. بالکل. قاضی صاحب قبلہ آپ کی کیا پلاننگز ہیں، اس کو آپ آگے مستقبل میں کیسے لے کے چلیں گے؟ جی انشاءاللہ مستقبل میں اس کو اور زیادہ بہتر انداز سے چلیں گے. اب ہم اس کی ٹیم ہم بنا رہے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں جو ہماری رہنمائی کریں گے. تو ہم نے ایک یہاں بلڈنگ لے لی ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس میں یہ 3 بچوں کو، پہلے ہم بچے جو پڑھا رہے ہیں پنڈی میں وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اسکول کے ہم اخراجات دے دیتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ اس سے بچوں کی تربیت جو ہے وہ ہم نہیں کر پاتے، ان کو ایک بہترین پاکستانی، بہترین مسلمان بنانے میں ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. تو یہاں ہم ہاسٹل بنائیں گے، اس میں یہ 3 بچوں کو رکھیں گے، ان کی پڑھائی اور ان کی تربیت جو ہے وہ ہم اپنے ذمہ لیں گے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. ہم نے یہاں قاضی اوشن مال کے نام پہ ایک پروجیکٹ بنایا، سوزوکی گجر خان ہے ہمارا. تو ہم نے اس ساری انکم جو بھی یہاں سے ہوگی اس کا 40% ہم نے گجر خان میں ویلفیئر کے لیے مختص کر دیا ہے کہ اس کا 40% جو بھی انکم ہوا کرے گی انشاءاللہ وہ 40% ہم ادھر لگائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے. جی جی بالکل. قاضی صاحب قبلہ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے. پورا مہینہ 11 ماہ گزارنے کے بعد دوبارہ سے ہمیں اپنی پرانی اقدار روایات کی جانب لوٹا دیتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دن عید کے طور پر ہمیں دیا جاتا ہے. کیا میسیج دیں گے آپ عید کا؟ دیکھیں جی، اسلام کے جتنے بھی فرائض ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہ ایکچوئل تو یہ ساری ٹریننگ ہے. جی بے شک. اور یہ ٹریننگ ساری جو ہے اس کا محور و مرکز یہ ہے کہ ہم انسانوں کے کام آئیں. روزہ جب رکھا، روزے کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بھوک میں اندازہ ہو کہ ایک جس آدمی کو کھانا نہیں ملتا، جو بھوک میں رہتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو اس کے بعد پھر یہی ساتھ اس کے ساتھ ایک رکھا گیا کہ وہ فطرانہ کہ عید کے ساتھ ہی
یعنی ایک تو وہ بھوک سے آپ کو احساس ہو غریب کا، پھر بھی ساتھ غریب کا حصہ جو ہے نا وہ نکالیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں تو پھر جو عید کی خوشی ہے یعنی غریب کو اپنی خوشیوں میں شامل کرے تو خوشی جو ہے وہ واقعی صحیح خوشی ہوتی ہے بے شک کہ آپ کسی کے کام آئے. بے شک وہ ہے عید اصل. قیصر قبلہ، ایک دل کی بات، ایک میسج، ایک پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ زندگی یہی ہے کہ جو کسی کے کام آئے. ورنہ تو صرف اگر عبادت ہوتی تو اللہ نے فرشتے تھے وہ عبادت کرتے ہیں. بے شک. اور اگر صرف اپنے لیے جینا ہے تو یہ پھر جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی اپنے رزق کے لیے تو صبح نکلتے ہیں، کھا پی کے واپس آ جاتے ہیں. انسان کو اگر اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، بنایا گیا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ انسانوں کا خیال کرے. بہت شکریہ قیصر، مہربانی ہمیں وقت مرمت فرمانے کے لیے. شوکت محمود قاضی صاحب کی خدمات علاقہ بھر کے لیے گراں قدر جو خدمات ہیں، یقیناً ان کی مثال ہمیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. ہم دعا گو ہیں کہ ایسے لوگ جو دکھی انسانیت کے کام آتے ہیں، دکھی انسانیت کی مدد کرتے ہیں اور اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے کام آنے کے لیے، وہ ہمیشہ قائم رہیں. کیونکہ انہی کی وجہ سے، ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی نظام کائنات جو ہے وہ چل رہا ہے. دکھی انسانیت جو ہے وہ پل رہی ہے. دکھی انسانیت کے لیے یہ مسیحا کا کام کر رہے ہیں. ایسے مسیحا جو اس معاشرے میں موجود ہیں، جو اس معاشرے کا حسن ہے، ہم دعا گو ہیں ان رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں کہ وہ ہمیشہ قائم رہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ اس معاشرے پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. محترم ناظرین، دیکھتے رہیے پروگرام فلاح رمضان. اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.